کوئی اور واقعہ نہیں ہے جماعتوں میں کہاں کا میں وہ تو بیان کے مطابق کسی بات کو حاصل کرنا بڑا مشکل ہے. یہ بیان ہے نا, اگر آپ عطا کے طور پر دیکھو تو ہر چیز عطا ہے. یہ سارا واقعہ جو ہے اللہ بحضور القلب کہ نماز نہیں ہے مگر حضور قلب سے. اب یہ نماز میں حضور قلب ایک لفظ ہے, محویت ہے اور سنگلنس ہے پرپز کی, احساس کی, یعنی کہ اس کے علاوہ کے خیال سے ماں سوا کے خیال سے الگ ہو جانا. یہ تو ہوئی نا نماز کے بارے میں بات. اب یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ حاصل مہربانی سے بھی ہوتا ہے اور پریکٹس سے بھی ہوتا ہے. ابھی آپ پڑھا کہ آپ پڑھتے رہا کرو, قرأت کیا کرتے رہا کرو اور پھر آپ نہیں بھولو گے. اللہ تعالیٰ حکم ہے نکرے کا فلا تنسا, مطلب ایسے نا آپ قرأت کرتے رہا کرو بھولو گے. مطلب ہے کہ جو لوگ نماز میں پابند ہو گئے وہ سارے خیالات کو ترک کر کے نماز کی ٹائم اسے مقدم کر دیا. تو پھر ایک مقطع ایسا ہے کہ وہ حضور قلب جو ہے نماز میں نہیں ہوتا, حضور قلب جو ہمہ حال پر ہوتا ہے. مقصد ہے کہ نماز کے وقت کے علاوہ بھی حضور قلب ہے وہ نماز کے اندر ہی انسان گم رہنا. مثلا دو طریقے ہیں. یہ سوال ذرا مشکل ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو. ایک طریقہ یہ ہے کہ یوں کائنات کو تلاش کرو, یہ چاند, یہ سورج, یہ آسمان, یہ زمین, یہ لوگ, یہ رزق کا پھیلا ہوا جال سلسلہ تلاش, یہ سمندر, یہ واقعات, آپ چلتے 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 یوں اوپر کی طرف لائٹ کر کے جیسے بھی آپ کرے گئے تاکہ یہ خدا اور خدا خالق ہے, کائنات کا مالک ہے, اس کی طرف ہے. یہ پرواز جو ہے نا عالم بالا کی طرف. اب اتنی بات کہاں سمجھ آئے گی؟ چاند تاروں میں آپ گم ہو جاؤ گے, سو جاؤ گے. دوسرا طریقہ ہے کہ وہ اللہ پتہ نہیں کہاں ہے اور یہ سجدہ, سجدے میں گم ہو جاؤ, سجدے کے اندر اور سجدہ میں گم ہو جاؤ, حتیٰ کہ محویت کے اندر اور میں ہو جاؤ. اب وہ سارا اوپر کی جو ٹوٹل کائنات ہے ایکسٹرنل جو آپ سے باہر ہے وہ تو کائنات ہے آپ کے علم میں, لیکن جو واردات آپ کی ہوگی نا یہ انٹرنل کائنات سے ہو سکتی ہے. باقی کائنات آپ کی واردات کبھی نہیں بن سکتی. نہیں بات سمجھائی؟ مثلا چاند بہت خوبصورت ہے. اب آپ چاند دیکھتے جا رہے ہو تو آپ بھول جاتے ہو کہ دیکھنے کا عمل آپ کا خوبصورت ہے. چاند تو باہر رہ گئے. مطلب یہ ہے کہ آپ کی بینائی بڑی خوبصورت ہے. اب آپ باہر سے نکلے اور اندر آ گئے. اب بینائی دینے والے نے آپ کے اندر کمال کرنی. پھر بینائی کی ریسیپشن اچھی ہے, ریسیپشن کا تجزیہ اچھا ہے, تجزیے کا احساس اچھا ہے, احساس سے محویت اچھی ہے. اب یہ چاند تو وہی رہ گئے جہاں تھا اور آپ اس کے اندر حضور قلب میں آ گئے. تو حضور قلب جو ہے یہ تمہارا نام ہے, نظارے کا نام نہیں ہے. تو یہ کچھ شعبہ آپ کے اپنے اندر ہی ہے. اس طرح جو ہے دوست محبوب لے لو, بڑے سے بڑا محبوب لے لو. محبوب سے محبت ہے. محبت کس کے پاس ہے؟ محبت آپ کے پاس ہے. تو محبوب کیا کر رہے تھے؟ اب جو کچھ آپ کے حاصل ہے یہ حضور قلب ہے. دینے والے کا اپنا احسان ہوگا, اس کا اپنی واقعات ہوں گے, لیکن جو تمہارے پاس ہے یہ آپ کا حضور قلب ہے. یعنی قلب حضور ہونا. آپ دیکھو شعر, الف اکھیاں کھول کے ویکھ مورکھ, جس نو ڈھونڈ گئے تینتھی دور نہیں. الف اکھیاں کھول کے ویکھ مورکھ, جس نو ڈھونڈ گئے تینتھی دور نہیں. شاہ رنگ تھی بہت قریب ہے ہو, تیرا اپنا قلب حضور نہیں. شاہ رنگ تھی بہت قریب ہے ہو, تیرا اپنا قلب حضور نہیں. چام چٹھ وانگو انا آپ آفتاب دا کچھ قصور نہیں. پردہ غفلت با پیائی ہدایت اللہ, تاہی تو دنوں دستا نور نہیں.
تو یہ ہے نا اپنا قلب حضور نہیں ہے تو پھر آپ اندھے ہو گئے شام کی کہ سورج کو دیکھنے کے لیے چمگادڑ کی آنکھ نہیں کام آ سکتی، الو کی آنکھ کام آ سکتی ہے، الو اور چمگادڑ جانے یہ سورج کی نظارہ نہیں کر سکتے، ہر چند کی ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ بیچاروں کی آنکھیں رات کھلتی ہیں، تو جو لوگ اندھیرے میں آنکھ کھلتی ہے ان کو روشنی کی کیا غرض ہے؟ تو حضور قلب جو ہے یہ تمہارا اپنا نام ہے۔ اب یہ ملتا کیسے ہے؟ عام طور پر ان لوگوں کو تو نہیں ملتا جو گلا کرنے والے ہیں، جن کو نہیں ملتا وہ آپ دیکھ لو کون کون لوگوں کو نہیں ملتا، جو لوگ گلا کرنے والے ہیں، جو لوگ شکایت کرنے والے ہیں، جو لوگ کائناتی زندگی سے اور زندگی کی کائنات سے جھگڑنے والے ہیں انہیں حضور قلب نہیں ملتا، جو میاں بیوی کے ساتھ جھگڑنے والے نہیں ملتے، جو محلے میں جھگڑنے والے نہیں ملتے، رزق کے ساتھ جھگڑنے والے ہیں، دکانوں سے جھگڑنے والے، سامان سے جھگڑنے والے، ہر ایک سے جھگڑنے والے۔ اب یہ جو ہمارے آپ کے بادشاہ ہیں حضور قلب ان کو 25,000 سال تک نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے اندر کیا ہے؟ جھگڑا، ایک دوسرے کو نیچا اونچا دکھانے کے لیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ حضور قلب سے ٹوٹلی سائملٹینیسلی سارے معروم ہو گئے، شانتی ختم ہوگی نا، کہ ان کا جو ہے نا اب اللہ تعالیٰ کو یہ حق نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دشمن کو روئی دے دے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے روئی دے دے۔ یہ بات فرعون کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ موسیٰ علیہ السلام گھر میں میرے پلتے رہے ہیں، یہ پیغمبر کیسے ہے؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ اب جس طرح یہ انتقام تھا، ان کا واقعات تھا، اب اللہ نے انٹرفیئر کر دی دنیا میں، وہ آدمی جو ہے زیادہ تر سے پہلے رخصت ہو گئے، اب ڈیوائن انٹرفیئرنس کے بعد بھی اگر تم لوگ اپنا انتقام وغیرہ کرتے ہو حضور قلب سے ختم۔ حضور قلب جو ہے نا اس کی پہلی شرط ہے تسلیم کرنا واقعات کو، کہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے جو واقعہ آ رہا ہے، عزت بھی ادھر سے آ رہی ہے، ذلت بھی ادھر سے آ رہی ہے، واقعات بھی ادھر سے آ رہے ہیں، حضور قلب۔ اور حضور قلب جو ہے ان کو ملتا ہے جن میں ایثار ہو، حاصل کا جذبہ نہ ہو بلکہ ایثار کا جذبہ ہو۔ حضور قلب ان کو ملتا ہے جو رازدان ہوں، رازدان نہ جو راز کیپ کریں لوگوں کے، لوگوں کی خامیوں کو ستار الوجوبی کریں، جو خامی کسی کے آپ کے سامنے نظر آ گئی، ویکنس، خامی، کوئی گناہ، کوئی ثواب نظر آ گیا اور اس کو چھپاؤ، تو یہ آپ کو حضور قلب مل جائے گا۔ جتنا جتنا آپ میں ستار الوجوبی آ جائے گی اتنا اتنا آپ کو حضور قلب ملتا جائے گا۔ اس زندگی میں کوئی دینا نہیں ہے کسی چیز کو، بلا تجسسو حکم ہے کہ تجسس نہ کرو، کسی پر بدظنی نہ کرو، ان بعد الظن اسم، بعد کا ظن جو ہے نا یہ گناہ ہو جاتا ہے، ان کو ایسا چلے دو، اس کے ظن رکھو۔ تو حضور قلب ان لوگوں کو نہیں ملتا جن کے پاس پیسہ گننے کا جذبہ ہو، یا پیسہ گننے کا شوق ہو، یا عادت ہو، انہیں حضور قلب نہیں ملتا۔ تو حضور قلب جو ہے نا یہ عطا بھی ہے، اس کا فارمولہ بھی ہے۔ شکایت کرنے والے کو حضور قلب نہیں ملے گا، شکوہ کرنے والے کو حضور قلب نہیں ملے گا، اپنا پروگرام رکھنے والے کو حضور قلب نہیں ملے گا، حاصل کی تمنا ڈھیروں ڈھیر رکھنے والے کو حضور قلب نہیں ملے گا، اور ان کو بیتابی ملے گی حضور قلب نہیں ملے گا۔ مطلب یہ کہ جو قدرت نے کر ڈالا کام اس کے اندر کچھ اور کرنا چاہتے ہو، تم اس کے علاوہ کرنا چاہتے ہو، حضور قلب نہیں ملے گا۔ حضور قلب ہے وہ چکنے والے کو تسلیم کر دینا۔ بیٹا پیدا ہو گیا بیٹی کی بجائے اب تسلیم کرو، کہتے یہ تو اچھی بات ہے بیٹی سے پیدا ہو، جو پیدا ہو گیا تسلیم کرو، کمزوری آ گئی تسلیم کرو، خدا نہ خاصا زندگی پیدا ہو گئی بیمار کی تسلیم کرو، واقعات پیدا ہو گئے تسلیم کرو، جو کچھ ہو تسلیم۔ حضور قلب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں ایسے انوالو کرنا جیسے یہ اس کی زندگی ہے۔ یہ بڑا مشکل ہے نا، یعنی اپنی زندگی میں سے اپنے آپ کو نکال دینا، یہ حضور قلب کے آغاز ہے، اور ہے بڑا مشکل۔ کیا ویسے آسان بڑا ہے، یہ زندگی اس کو دیکھو جی چلاؤ جی، تو ہم سے تو نہیں چلتی، اب آپ چلاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ کشتی خدا پہ چھوڑ کر لنگر کو توڑ دو، ایک طریقہ یہ ہے حضور قلب کا کہ لنگر اندازیاں اور فکر ترازیاں اور یہ واقعات چھوڑ دو، کہتے دریا جانے اور کشتی جانے اور موجود جانے، ہر آدمی کے لیے بات نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی کا حضور قلب سے واسطہ نہیں ہے۔ کہ حضور قلب جو ہے ہر ساجد کو نہیں ملے گا، لیکن اس ساجد کو ملے گا جو جان کا سجدہ دے، جان کا نذرانہ کرے۔ مقصد یہ ہے کہ ٹوٹل سرنڈر کرے اس کو۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں عام طور پر
ایک دو عبادت اللہ تعالیٰ کی، ساتھ ہی مجھے تقاضا دے یا اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، یہ پھول دے دے، وہ کلیاں دے دے، یہ فلاں ہو جائے. حضور قلب نہیں، جھگڑا ہی جھگڑا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضور قلب تسلیم و رضا والوں کا ہے. حضور قلب والوں کا ذکر حضور قلب دیتا ہے. ایک اور بات، یہ ایک الگ بات ہے کہ مثلا ہم لوگ جو ہے نا اس کا نارم یا اسٹینڈرڈ اگر ہم بنائیں نا کہ حضور قلب جو ہے آغاز کہاں سے ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، حضور کی محبت. اور جو سنت ہے، سنت جو ہے یہ آپ کی کربلا. آپ اس میدان میں اس انداز سے زندگی گزارو جیسے یہ زندگی تسلیم و رضا کے لیے ہے. پھر اس ذکر سے شاید آپ کو حضور قلب مل جائے. اب کیونکہ حضور قلب جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، ڈسٹریبیوٹ کرنے والا کوئی شعبہ ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں جن کا حضور قلب تسلیم ہو گیا. حضور قلب کا مطلب تسلیم و رضا کے ساتھ. اب یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کسی ایک کیفیت میں گم کر دینا، اس حد تک گم ہو جانا کہ ہم اس کے خیال میں خدا جانے کہاں سے کہاں چلے گئے. یہ حضور قلب کا. تو حضور قلب اصل میں ہے حضور حقی ہے. تو آپ کے قلب جو ہے نا یہ حضور حق کو ہر وقت جو ہے وہ ہے کسے در سینہ می کو سمندر سے کوئی آواز ہے کہ میں ہوں. یہ میں ہے نا اپنے اندر ایک دیا میں دریافت کرنا حضور قلب کہ آپ کے اندر کوئی نیا شعبہ آ جائے، نئی لائٹ آ جائے، نئی روشنی آ جائے، کوئی نیا پن پیدا ہو جائے اندر. یہ حضور قلب ہے آپ ہی کے اندر. تو یہ آسان ہی بڑا ہے کہ آپ ذرا سوچو اس کو کہ جو کچھ آپ کر رہے ہو زندگی کے ساتھ وہ تو پھر آپ کے پسند نہیں ہے، اور پھر آپ کو آپ کی عقل بنا دے بنا لو کہ بند گئی ہے. پھر مبارک ہو، یہ تھوڑا سا نقصہ ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ بھی کہہ رہے ہو، ہر ایک نے یہی کہا. اب بادشاہ بننے کے بعد کیا تکلیف ہے؟ تو تم بادشاہ ہو. کہتے نہیں ابھی ٹارگیٹ نہیں ہے، عجیب ہوا. ٹارگیٹ عجیب تو وہ ہوگا جب اوپر سے آ جائے گا پروانہ آخری. کہتا ٹارگیٹ ہم اچیو کرتے چلا. کوئی بندہ ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میں یہی میرا ٹارگیٹ ہے، یہی میری منزل ہے، یہی میرا حاصل ہے اور یہی میرا انجام ہے. یہاں ہی ہم راضی ہیں. ہر آدمی سے پوچھو تو تیری رضامندی کا کون سا اسٹیپ ہے؟ کہ دو کے والے دو چار چیزیں ہوتی ہیں تو میں راضی ہو جاؤں گا، یا دو چار نامناسب چیزیں میری زندگی سے نکال دو پھر میں راضی ہوں. کیا راضی ہو جائے گا؟ دو چار دشمن نکال دو میرے اندر سے، دو چار بیماریاں نکال دو تو پھر میں راضی ہو جاؤں گا. اور ایک دو چیزیں اور میں نے مانگنی ہے وہ آپ دے دو، کچھ ادھر سے دے دو کچھ ادھر سے دے دو، بس پھر آسانی سے بات ہو جائے گی. باقی تو میں راضی میں بالکل تسلیم رضا اپنے لیے. اتنی میں لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، باقی تو یہ ساری جو ہے نا یہ بے ایمانی کی کہانی ہے. یہ مل جائے وہ مل جائے. اور جب آپ یہاں پر ہو تو پھر یہ جب پہلے یہاں پر نہیں تھے تب کہتے تھے یہاں پہنچ جاؤ، وہاں پہ کہتے میں ایک دو اور چیزیں. ہر آدمی جتنے بھی ہیں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں اپنی وجود میں. جتنی زیادہ ایڈیشن کی تمنا ہوگی اتنا ہی حضور قلب کم ہوگا. اب آپ خود اپنی لائف میں دیکھ لو، جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس میں کتنا اضافہ چاہیے. جس کا جتنا اضافہ ہے اتنا حضور قلب مائنس کر دو. جو یہ کہے کہ ایز اٹ از میں راضی ہوں تو حضور قلب مل گیا. اور اس میں کمی نہ ہو بیشی نہ ہو. یہ ایک مقام جب آ جائے کہ نہ اس میں سے کچھ نکالنا پڑے نہ اس میں کچھ ڈالنا پڑے تو یہ حضور قلب کی کہانی ہے. کم لوگوں کو ملتا ہے، مل جائے تو مل جائے. اسے قلب مطمئن نہیں کہیں گے تو اسے وہ ایسا پیسفل پیدائشی طور ہے، پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ. کیا اسے گالی دے دی اس نے؟ کہتے یہ آپ کا کام ہے، آپ کا یہ آپ کا عمل ہے، میرا تو عمل ہی نہیں ہے. کسی کی گالی سے کسی کی توہین نہیں ہوتی، کسی آدمی کی کسی اور کے عمل سے کیا توہین ہوگی. آپ ایسے بدلے زندگی کے گزار دو. تو یہ ہے حضور قلب. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی عطا ہے. بڑے بڑے طاقت والے بندے نہیں ہے. چھوٹا آدمی حضور قلب نہیں کر سکتے، پریشان ہے. دریا چھوٹی لہریں اور چاں 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 چھوٹی چڑیا چاں چاں کرتی رہیں گی. کبھی کبھی شیر کو موقع ہو تو بچا رہے گا. حضور قلب جو ہے یہ اپنے آپ کو دریافت کرنے کے بعد ملتا ہے، اپنی خواہشات کو ریڈیوس کرنے کے بعد ملتا ہے، لوڈ شیڈنگ کے بعد ملتا ہے، اور کسی بڑے نظام میں داخل ہونے کے بعد ملتا ہے، بڑے آئیڈیل کے ساتھ ملتا ہے، کسی بلند مقصد میں آیا ہو ان سے ملتا ہے، اور تسلیم و رضا سے ملتا ہے، سجدے سے ملتا ہے، اللہ کے زیادہ ذکر سے ملتا ہے. بار بار بدلے میں ذکر کرو، بار بار ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو حضور قلب. حتیٰ کہ ایسا ذکر کرو کہ ذاکر کے قریب جو ہے نا مذکور ہو.
یا مذکور کے قریب ذاکر بن جائے، یا ذکر ذاکر اور مذکور قریب قریب آنے لگ جائیں. یہ ذکر ہے، یہ ذاکر ہے، اور ساتھ ہی کہیں مذکور ہے. کہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ میرے پاس ہی ہے. خلقت کو جانی گول ہے، ہر دم فرید کے کول ہے. جس کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں وہ فرید کے پاس ہے ہر وقت. یہ ہے اس کا حضور قلب کا مقام کہ دور کی تلاش جو ہے وہ پاس سے پیدا ہو جائے. جس طرح چاند چھان جائے آنکھ کے دل میں ہے، سارا عالم کہاں پر ہے؟ آسمان فقط آپ کے آنکھ کے دل میں ہے. یہ ہے حضور قلب، اس کی پہچان کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان جو ہے آپ کے دل کے شعبے کی بات ہے. تو یہ پہچاننے کا ذریعہ دیکھو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو عطا کیا. اپنی پہچان جو ہے یہ تمہارے دل کے ذریعے لگتی ہے، تمہیں وہ دل دے دیا. اور یہ دل اگر انٹیون ہو جائے اللہ کے ساتھ تو یہ حضور قلب ہے. بتاؤ، اور اگر غور کرتے جائیں تو پھر یہ سارا فارمولہ بن سکتا ہے.